یہ سفر کا مہینہ ہے تو اس میں ایک غلط فہمی ہے، لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ بھی وہمی ہونے کی دلیل ہے انسان کی۔ جس چیز کے منحوس ہونے کی کوئی شریعت میں دلیل نہیں ہے، نہ کوئی اس کی سائنٹیفک دلیل ہے نہ شریعت کی۔ کوئی سائنسدانوں نے تحقیق کی ہو کہ اس مہینے میں کچھ مخصوص قسم کی ریز نکلتی ہیں تو بھی ہم مان لیں کہ چلو بھی سائنسدان کہہ رہے ہیں، اور سائنسدان نہیں کہتے تو پھر ہمارے پاس ایک دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ پیغمبر کی بات، بلکہ وہ پہلا ذریعہ ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر کی بات، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سفر کے بارے میں کہیں بھی نہیں ہے کہ منحوس ہے۔ اسلام میں نہ کوئی دن منحوس نہ کوئی مہینہ منحوس۔ برکت والے دن تو ہیں جن میں اضافی برکتیں ہیں، نحوست کسی دن میں نہیں ہے۔ تو اس لیے اس مہینے کو منحوس سمجھنا یہ بدعت ہے، غلط ہے۔ اور یاد رکھیں جو آدمی وہمی ہوتا ہے اللہ کے معاملات پھر اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایک دفعہ ہمت کریں کہ اس مہینے کو منحوس سمجھنا چھوڑ دیں۔ شیعہ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، محرم میں بھی شادی نہیں کرتے، سفر میں بھی نہیں، تو ان کو سمجھنے دیں، کیونکہ ان کا مسلک ہے یہ۔ اس زمانے میں انسان نہ اپنے مسلک کو چھوڑے نہ دوسرے کے مسلک کو چھیڑے، نہ ان سے بحث مباحثہ کریں۔ ان کا مذہب ہے، وہ اگر اس پہ مطمئن ہے تو ٹھیک ہے، ان کو چلنے دیں۔ آپ سنی ہیں، دیکھو ابھی آپ نے نماز پڑھی شیعہ کے طریقے سے، سنی کے طریقے سے۔ سنی کے طریقے سے امام بارگاہوں میں جو جمعے کی نمازیں ہوئی شیعہ لوگوں نے پڑھی، وہ کس طریقے سے؟ شیعہ والے طریقے سے۔ تو آپ نے کوئی جا کے ان کو پریشان کیا کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ وہ اس لیے کہ بھائی وہ ان کا مسلک ہے، ایسے ہی کر لیں دے۔ آپ کا مذہب جیسے تھا آپ نے ایسے پڑھ لی، تو صرف نماز میں نہیں باقی چیزوں میں بھی ہونا چاہیے۔ ان کا مذہب ہے محرم اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس میں شادی نہیں کرتے۔ سنی مذہب نہیں ہے یہ۔ تو آپ ایک مذہب کو فالو کریں نا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس چیز کے منحوس ہونے کی دلیل نہیں ہے تو اس میں پھر ایسا کام کرنا چاہیے تاکہ آپ کے عقیدے کی اصلاح ہو۔ دیکھو بنی اسرائیل کو اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، کوئی اور جانور بھی تو کہہ سکتے تھے ذبح کرو۔ اس کی حکمت بعض علماء نے بیان کی ہے کہ جیسے ہندوؤں میں گائے کو ماتا سمجھا جاتا ہے نا، تو یہ بہت پرانا ہے، گائے کی عبادت قدیم زمانے سے ہوتی آ رہی ہے۔ تو بنی اسرائیل میں بھی یہ شرک آہستہ آہستہ آنے لگا تھا، گائے کو مقدس سمجھنا۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ گائے کو جو ہے معبود سمجھنا چھوڑ دو، اتنا کافی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل تو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے تھے نا، تو وہ گائے کو تھوڑی خدا سمجھتے تھے، لیکن اللہ نے کہا اتنا نہیں، اس کو اپنے ہاتھ سے گلا کاٹو، گائے کا ذبح کرو، کیونکہ جس کے دل میں ذرا سا بھی وہم ہوگا نا وہ گلا کم از کم نہیں کاٹے گا، کہیں ایسا نہ ہو گائے ماتا بددعا دے اور میرے سارا ہی بیڑا غرق ہو جائے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ گلا کاٹو اس گائے کا، ذبح کرو، گائے ذبح کرو۔ تبھی بنی اسرائیل نے حیل و حجت کہ دل میں تھوڑا سا کہیں چور چھپا ہوا تھا کہ گائے نہیں بکری کاٹ لیں گے، دمبا کاٹ لیں گے، یہ گائے کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی مثال ہے جیسے کوئی ہندو اسلام قبول کرے، بقرعید کے دن اس کی پہلی کوشش تو کیا ہوگی؟ گائے کے علاوہ کوئی چیز ذبح کر لوں میں، کیونکہ ایک طویل عرصے سے گائے کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو چکی۔ اب آپ پہلے ہی مہینے اس کو کہتے گائے کاٹو، تو کہے گا ٹھیک ہے گائے کاٹنے سے نقصان تو نہیں ہوگا، لیکن اگر ہو گیا، ہمارے سارے بزرگ صدیوں سے کہتے آئے ہیں گائے ماتا ہے، تو وہ کوشش کیا کرے گا کہ گائے کے علاوہ کچھ بھی کٹوا لو۔ تو اس لیے اللہ نے کیا کہا بنی اسرائیل کو؟ گائے کاٹنی پڑے گی، بکری نہیں، دمبا نہیں، اونٹ نہیں، گائے کاٹو۔ تو بنی اسرائیل اسی چکر میں تھے کہ گائے کے علاوہ کچھ اور ہو جائے، تبھی سوالات کیسی گائے ہونی چاہیے، اللہ نے کٹوائی۔ تو یہ جب تک دماغ سے انسان کے فاسد عقیدہ نہیں نکلتا، جب تک کہ اس کی علاج خود نہیں کرتا۔ تو محرم اور سفر میں شادیاں کیا کریں، تقریبات محرم سفر میں رکھا کریں، اس سے آپ کے دماغ میں یہ جو خناس بھرا ہوا ہے نا کہ یہ منحوس ہے، یہ دماغ سے نکل جائے گا۔ باقی کسی دوسرے کے مذہب کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دفتر میں کوئی شیعہ ہے، اس سے جا کے بحث شروع کر دی کہ تم اپنے دماغ سے یہ خناس نکل، اس کے لیے خناس نہیں ہے، یہ اس کا مذہب ہے، اس کو اس پہ چلنے دیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس نے اگر چھوڑنا ہوگا تو پورا شیعہ مذہب چھوڑ کے ادھر آئے گا، نہیں چھوڑنا ہوگا تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آدھی چیز چھوڑ دے آدھا ویسے ہی رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کو کہیں تمہیں اگر یہ سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، قیامت کے دن تم اگر سمجھتے ہو کہ اللہ کو ہم جواب دے دیں گے تو ٹھیک ہے۔ تو یہ میں بار بار بتاتا ہوں، یہ جو دور چل رہا ہے یہ اختلاف اور فتنوں کا دور ہے، اس میں کسی کو چھیڑ چھاڑ کی کوشش، کیونکہ تھوڑا سا چھیڑیں گے نا وہ بہت چھڑ جاتا ہے پھر آدمی۔ کسی کو ذرا سا آپ نے اگر یوں کر کے ابھی چھیڑ کے دیکھیں کسی نمازی کو باہر، ذرا سا چھیڑیں گے پھر دیکھیں وہ آگے سے ہاتھا پائی، تو وہ افورڈ نہیں کر پاتا آدمی پھر،
تھوڑا بھی نہ چھیڑے, اپنے کام سے کام رکھیں. جو آپ سے ہدایت لینے کے لیے آ رہا ہے, جیسے آپ لوگ تو خود مجھ سے یہاں آئے ہیں نا سیکھنے کے لیے, بیان سننے کے لیے, تو میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں, کبھی ایسا نہیں ہوتا آپ کے گھر جا کے میں نے آپ کو خود سے چھیڑا ہو کہ یہ سفر میں شادی کیوں نہیں کر رکھی, اتنی ربیع الاول کی ڈیٹ کیوں لی ہے بچی کی آپ نے. جب میں نے آپ کو بیان میں سمجھایا تھا کہ سفر منحوس نہیں ہے, تو پھر ربیع الاول تک چھلانگ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ کبھی آیا کسی کو؟ بھائی پھر جو آپ ربیع الاول میں کریں, آپ کریں ہی نہیں سرے سے شادی, ساری زندگی کمارے رہیں, ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. صحیح ہے نا؟ تو چھیڑ چھاڑ کا زمانہ نہیں ہے. البتہ اپنے عقیدے پر کم از کم مضبوط رہیں. محرم اور سفر میں شادیاں کیا کریں. تقریبات جو بھی جائز تقریبات ہوتی ہیں محرم سفر میں, اس کو نحوست کا تصور دماغ سے نکال دیں بالکل. اور پھر اگر اللہ نہ کرے کوئی شادی ناکام ہو گئی محرم کی وجہ سے, یعنی محرم کی وجہ سے تو نہیں ہوگی, محرم میں کیا اور شادی ناکام ہو گئی اتفاق سے, تو یوں نہ کہیں کہ محرم کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ سوچیں جس کی ربیع الاول میں ہوئی تھی اس کی کون سی کامیاب ہوئی ہے. آج کل کہاں شادیاں کامیاب ہو رہی ہیں. شادی کامیاب کرنے کے لیے محرم سفر کی بات نہیں ہوتی, اس کے لیے میاں بیوی میں میچنگ اور دونوں کی ماں باپ نے کیا تربیت کی ہے, کیسے, یہ ساری چیزوں کا دخل ہوتا ہے. اس کا محرم یہ سفر کا مہینہ ہے, تو اس میں ایک غلط فہمی ہے, لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں. یہ بھی وہمی ہونے کی دلیل ہے انسان کے. جس چیز کے منحوس ہونے کی کوئی شریعت میں دلیل نہیں ہے, نہ کوئی اس کی سائنٹیفک دلیل ہے نہ شریعت کی. کوئی سائنسدانوں نے تحقیق کی ہو کہ اس مہینے میں کچھ مخصوص قسم کی ریز نکلتی ہیں, تو بھی ہم مان لیں کہ چلو بھی سائنسدان کہہ رہے ہیں. اور سائنسدان نہیں کہتے تو پھر ہمارے پاس ایک دوسرا ذریعہ کیا ہے, پیغمبر کی بات. بلکہ وہ پہلا ذریعہ ہے, سب سے پہلے پیغمبر کی بات. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سفر کے بارے میں کہیں بھی نہیں ہے کہ منحوس ہے. اسلام میں نہ کوئی دن منحوس, نہ کوئی مہینہ منحوس. برکت والے دن تو ہیں جن میں اضافی برکتیں ہیں, نحوست کسی دن میں نہیں ہے. تو اس لیے اس مہینے کو منحوس سمجھنا یہ بدعت ہے, غلط ہے. اور یاد رکھیں جو آدمی وہمی ہوتا ہے, اللہ کے معاملات پھر اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے ایک دفعہ ہمت کریں کہ اس مہینے کو منحوس سمجھنا چھوڑ دیں. شیعہ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں, محرم میں بھی شادی نہیں کرتے, سفر میں بھی نہیں, تو ان کو سمجھنے دیں, کیونکہ ان کا مسلک ہے یہ. اس زمانے میں انسان نہ اپنے مسلک کو چھوڑے نہ دوسرے کے مسلک کو چھیڑے, نہ ان سے بحث مباحثہ کریں. ان کا مذہب ہے, اگر اس پہ مطمئن ہے تو ٹھیک ہے, ان کو چلنے دیں. آپ سنی ہیں, دیکھو ابھی آپ نے نماز پڑھی شیعہ کے طریقے سے, سنی کے طریقے سے. امام بارگاہوں میں جو جمعے کی نمازیں ہوئی شیعہ لوگوں نے پڑھی, وہ کس طریقے سے, شیعہ والے طریقے سے. تو آپ نے کوئی جا کے ان کو پریشان کیا کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ وہ اس لیے کہ بھائی وہ ان کا مسلک ہے, ایسے ہی کر لیں دے. آپ کا مذہب جیسے تھا آپ نے ایسے پڑھ لی. تو صرف نماز میں نہیں, باقی چیزوں میں بھی ہونا چاہیے. ان کا مذہب ہے محرم اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں, اس میں شادی نہیں کرتے. سنی مذہب نہیں ہے یہ. تو آپ ایک مذہب کو فالو کریں نا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس چیز کے منحوس ہونے کی دلیل نہیں ہے, تو اس میں پھر ایسا کام کرنا چاہیے تاکہ آپ کے عقیدے کی اصلاح ہو. دیکھو بنی اسرائیل کو اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے. کوئی اور جانور بھی تو کہہ سکتے تھے ذبح کرو. اس کی حکمت بعض علماء نے بیان کی ہے کہ جیسے ہندوؤں میں گائے کو ماتا سمجھا جاتا ہے نا, تو یہ بہت پرانا ہے. گائے کی عبادت قدیم زمانے سے ہوتی آ رہی ہے. تو بنی اسرائیل میں بھی یہ شرک آہستہ آہستہ آنے لگا تھا, گائے کو مقدس سمجھنا. اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ گائے کو جو ہے معبود سمجھنا چھوڑ دو, اتنا کافی نہیں ہے. بنی اسرائیل تو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے تھے نا, تو وہ گائے کو تھوڑی خدا سمجھتے تھے. لیکن اللہ نے کہا اتنا نہیں, اس کو اپنے ہاتھ سے گلا کاٹو, گائے کا ذبح کرو. تو محرم اور سفر میں شادیاں کیا کریں, تقریبات محرم سفر میں رکھا کریں. اس سے آپ کے دماغ میں یہ جو خناس بھرا ہوا ہے نا کہ یہ منحوس ہے, یہ دماغ سے نکل جائے گا. باقی کسی دوسرے کے مذہب کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. دفتر میں کوئی شیعہ ہے, اس سے جا کے بحث شروع کر دی کہ تم اپنے دماغ سے یہ خناس نکل. اس کے لیے خناس نہیں ہے, یہ اس کا مذہب ہے, اس کو اس پہ چلنے دیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس نے اگر چھوڑنا ہوگا تو پورا شیعہ مذہب چھوڑ کے ادھر آئے گا, نہیں چھوڑنا ہوگا تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آدھی چیز چھوڑ دے آدھا ویسے ہی رہے, ایسا نہیں ہوتا. اس کو کہیں تمہیں اگر یہ سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے, تمہاری مرضی. قیامت کے دن تم اگر سمجھتے ہو کہ اللہ کو ہم جواب دے دیں گے تو ٹھیک ہے. محرم اور سفر میں شادیاں کیا کریں, تقریبات جو بھی جائز تقریبات ہوتی ہیں محرم سفر میں, اس کو نحوست کا تصور دماغ سے نکال دیں بالکل. اور پھر اگر اللہ نہ کرے کوئی شادی ناکام ہو گئی محرم کی وجہ سے, یعنی محرم کی وجہ سے تو نہیں ہوگی, محرم میں کیا اور شادی ناکام ہو گئی اتفاق سے, تو یوں نہ کہیں کہ محرم کی وجہ سے ہوئی ہے.
یہ سوچیں جس کی ربیع الاول میں ہوئی تھی اس کی کون سی کامیاب ہوئی ہے. آج کل کہاں شادیاں کامیاب ہو رہی ہیں. شادی کامیاب کرنے کے لیے محرم سفر کی بات نہیں ہوتی, اس کے لیے میاں بیوی میں میچنگ اور دونوں کی ماں باپ نے کیا تربیت کی ہے, کیسے, یہ ساری چیزوں کا دخل ہوتا ہے. اس کا محرم یا سفر سے کوئی تعلق. قصر نماز کی وضاحت فرمائے, کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے. اپنے شہر سے باہر 78 کلومیٹر جانے کا اگر ارادہ ہو, یعنی آپ اپنے شہر کے باہر 78 کلومیٹر دور جانا چاہتے ہیں, تو شہر سے باہر نکلتے ہی آپ قصر شروع کر دیں گے. یہ نہیں کہ 78 کلومیٹر پہ پہنچ کے قصر شروع کریں گے. شہر میں جب تک آپ رہیں گے تو آپ زمین کے دوسرے کنارے پر بھی جا رہے ہیں نا, تو اپنے شہر سے جب تک باہر نہیں نکلیں گے آپ کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی. سمجھ رہے؟ شہر سے باہر 78 کلومیٹر سے کم جانے کا ارادہ ہے تو بھی شہر سے باہر جانے کے بعد بھی کتنی پڑھیں گے؟ پوری پڑھیں گے. لیکن شہر سے باہر 78 کلومیٹر سے زیادہ دور جانے کا ارادہ ہے یا 78 کلومیٹر جانے کا ارادہ ہے, تو شہر سے جیسے ہی شہر کو کراس کریں گے تو آپ قصر نماز شروع کر دیں گے. اور جب تک کسی جگہ پہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کریں گے کسی شہر میں, آپ قصر ہی پڑھتے رہیں گے. کسی شہر میں آپ نے 15 دن کی نیت کر لی تو جس ٹائم نیت کی ہے اس ٹائم سے آپ کتنی رکعت پڑھنا شروع کریں گے؟ 2 رکعت. نہیں یاری بات. اب آپ کسی شہر میں پہنچے, مثال ابو ظہبی سے آپ شارجہ جا رہے ہیں, 78 کلومیٹر سے زیادہ ہے یہ, تو آپ شارجہ جا رہے ہیں لیکن آپ کو پتا نہیں ہے کہ میں وہاں 1 دن رہوں گا, 2 دن رہوں گا, 15 دن رہوں گا, کنفیوز ہیں آپ. تو جب تک آپ اس کنفیوژن میں رہیں گے آپ شارجہ میں کتنی پڑھیں گے؟ پوری, چاہے اس کنفیوژن میں 10 سال بھی کیوں نہ گزر جائیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے میں پھنس گئے تھے برفباری کی وجہ سے, 6 مہینے تک قصر پڑھتے رہے کیونکہ وہ مسافر بن چکے تھے. تو آپ شارجہ پہنچ گئے, وہاں آپ کو کنفیوز ہے کہ کتنی, تو سوری پوری نہیں, سفر والی پڑھتے رہیں گے. صحیح ہے نا, سفر والی پڑھتے رہیں گے. جس دن آپ نے نیت کی کہ آج کے بعد سے میں 15 دن یہاں ٹھہروں گا, پچھلے دن کاؤنٹ نہیں ہوتے کہ اب 15 دن تو چونکہ ٹھہر ہی چکا ہوں تو اب میں پوری شروع کر دوں, ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ پچھلے دن جو آپ نے 15 گزارے ہیں وہ کنفیوژن میں گزارے ہیں, تو ایسی کنفیوژن میں 15 دن کیا 15 سال بھی گزار دیں گے تو 2 رکعتیں ہی پڑھیں گے, سفر والی نماز پڑھیں گے. جس دن آپ کی نیت ہوئی کہ نہیں آج کے بعد سے میں مزید 15 دن ٹھہروں گا, تو اس دن سے آپ کتنی شروع کر دیں گے؟ پوری. یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ آپ کسی شہر میں گئے, ظہر کی 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں, آپ 2 رکعتوں کے بعد آپ کو خیال آیا کہ یار ٹکٹ کٹا میں پنڈی جاواں, ٹکٹ کٹا میں پنڈی سے آپ آئے تھے, میں پنڈی نکلتا ہوں چلو, اور 15 دن کی نیت آپ نے نہیں کی, یعنی 15 دن کی نیت تھی جو اب تبدیل ہو گئی کہ یار 15 دن میں نہیں ٹھہرتا, تو مسافر بن گئے نا دوبارہ, تو 2 کے بعد سلام پھیر دیں گے آپ. اور اگر آپ سفر والی نماز پڑھ رہے تھے, دوسری رکعت میں آپ کو خیال آیا کہ یار میں آج کے بعد سے میں 15 دن یہاں ٹھہروں گا, دل میں نماز میں آپ کو خیال آیا اور آپ نے پکا ارادہ کر لیا, تو 2 کی کتنی بنا دیں گے آپ کو؟ بہت 4 بنا دیں گے. کیونکہ سفر کی نماز سے پہلے سفر یا قصر کی نیت ضروری نہیں ہے, سفر یا اقامت کی نیت, اقامت والی نماز کی نیت ضروری نہیں ہے. سفر والی نماز 2 ہی ہوتی ہیں اور اقامت والی نماز 4 ہی ہوتی ہیں, تو اس میں بس ظہر کی نیت کافی ہے. لوگ یہ بھی نیت کرتے ہیں میں سفر کی نیت کر رہا ہوں, یا میں, اچھا بوڑھے سب جگہ کے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں, یہ عجیب بات ہے. میں یہاں نماز پڑھ رہا تھا ادھر ابو ظہبی میں, تو ایک بوڑھے میرے ساتھ تھے عربی, حالانکہ عرب تو زبان سے نیت کو بدعت کہتے ہیں نا, لیکن ہم نے وہاں پاکستان میں بوڑھوں کو دیکھا نا 4 رکعت نماز کی, یہ تو یہاں عربی بوڑھے تھے میرے ساتھ تھے, تو وہ بھی 4 رکعات پوری عربی میں پوری وہی نیت کر رہے ہیں. میں نے کہا یار بوڑھے سب جگہ کے ایک جیسے ہوتے ہیں, تو جو نا 4 رکعات خلف هذا الامام پوری انہوں نے عربی میں پوری نیت کی ہوئی ہے. تو اس کی نیت, اس کی ضرورت نہیں ہے کہ 4 رکعتیں یا 2 رکعتیں. سفر میں ہے تو خود بخود 2 ہی ہوں گی, بس آپ نے یہ نیت کرنی ہے ظہر پڑھ رہا ہوں یا اثر پڑھ رہا ہوں, تو اتنا کافی ہے. عورت ہے اور دودھ پلانے والی, وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے کیونکہ یہ بیماری ہے. کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ دودھ پلانا بیماری ہے بھائی, اور پریگننسی بیماری ہے, پریگننٹ نہ ہونا بیماری ہے, اس کا علاج کرایا جاتا ہے. پھینکنے کی کوئی انتہا نہیں ہے یار, کچھ بھی لاؤ مارکیٹ میں پھینکتے چلے جاؤ. پراپر وے میں جب تک فقہ, اصول فقہ نہ پڑھا ہو نا, اصول فقہ یہ قرآن و سنتی سے فقہاء نے نکالا ہے. دودھ پلانے والی عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں بعض عورتیں کہتی ہیں دودھ پلاتے ہیں چکر آتے ہیں, جب آ رہے ہیں
یہ غالب گمان ہے تو پھر چھوڑ سکتی ہو. چکر آنا تو ہے, یہ ایک بیماری ہے, خالی دودھ پلانا تھوڑی ہے. بہت سی عورتیں صحت مند ہوتی ہیں, سارا دن بچے کو دودھ پلاتی ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو. پریگنینسی میں اگر روزہ رکھنے سے نقصان ہو رہا ہے چھوڑ دیں آپ, نہیں ہو رہا تو پریگنینسی بذات خود ایسی چیز نہیں ہے جس سے رمضان کا روزہ چھوڑنا جائز ہو جائے. یہ بیماری تھوڑی ہے, اس میں بیماری کا خطرہ اور روزہ چھوڑنے میں تو ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے. دودھ پلانے سے بیمار ہونے کا خطرہ ہو تو پھر چھوڑ سکتے ہیں روزہ. دودھ پلانا بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے. میں نے رمضان سے پہلے ایک اسکالر کا دیکھا, ہوتے اتنا دن چل رہا ہے. بھائی آپ کیسے یار شریعت کی لائن کراس کر رہے ہو یار. آپ ریفرنسز سب کے پاس ہوتے ہیں. ریفرنس کیا ہے؟ وہ آیت جو ہے جس میں آتا ہے بیماری میں روزہ چھوڑ سکتے ہو, وہ آیت یہاں فٹ ہی نہیں ہو رہی ہے. پریگننٹ نہ ہونا بیماری ہے, تبھی تو عورتیں دوائیں کھا رہی ہوتی ہیں کہ پریگننسی ہو جائے. ہونا تھوڑی بھی, ہونا تو نیچرل ہے. رکھتی آئی ہیں ہمیشہ دودھ پلانے والی عورتیں بھی, پریگننٹ عورتیں بھی ہمیشہ رکھتی آئی ہیں روزہ. ہاں بہرحال اگر کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر یہ ہم کہتے ہیں پھر ہم تھوڑی اس کو منع کر سکتے ہیں. بھئی اللہ نے اجازت دی ہے, چھوڑ سکتے ہیں روزہ. ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے بہت زیادہ کھانسی ہو رہی ہے, ڈاکٹر نے کہا روزہ توڑ دو ورنہ یہ کھانسی اور زیادہ بڑھے گی, دوا لینی پڑے گی. انجیکشن وغیرہ سے آرام نہیں ہوا, کیا ہوا, یا گلا خراب تھا ان کا. انہوں نے کہا میں نے روزہ نہیں توڑا, گلا کی خرابی بڑھے گی میری. میں نے کہا چھوڑ سکتے ہو آپ روزہ. ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, یار گلا خراب پہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیا, ادھر امتحان دینے پہ روزہ چھوڑنا منع ہے, گلا خراب پہ. یعنی وہ آمدی صاحب نے کہہ دیا کہ کل پیپر ہے آپ روزہ چھوڑ دو. وہ اس پہ اتنی سختی کہ نہیں چھوڑ سکتے, بندے کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے, اور ادھر گلا خراب ہے. گلے میں کیا ہے, گلا خراب ہے تو روزہ چھوڑ دو تاکہ گلا ٹھیک ہو جائے. تو یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی ہمارے باپ ماموں کا دین نہیں ہے. اللہ میاں نے گلے کو خرابی کو مانا ہے. بیماری ہے تو بیماری میں ڈاکٹر بولتے ہیں گلا خرابی کیا ہے, بیماری ہے. تو اللہ میاں نے کہا ہے کہ بیماری میں ٹھیک ہے, پیپر کو اللہ میاں نے باقی کسی چیز کو عذر نہیں مانا. تو ہم تو وہی بتائیں گے جو اللہ میاں کہہ رہے ہیں. بھائی صاحب کیا خیال ہے؟ تو جب بھی جناب غامدی صاحب کہیں نا کہ مشقت کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں, تو ان سے بولے ٹھیک ہے سفر میں اگر ٹینشن نہ ہو تو پھر چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں چھوڑ سکتے؟ پھر کیسے؟ پھر تو فرض ہونا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں بھائی سفر کتنا ہی آرام دہ ہو, کیسا ہی سکون والا سفر ہو, چاروں یعنی نہیں ہو ساتھ, یعنی ساتھ ہوں. کنفیوز ہوں اس میں کہ سکون جس کی چار ہو گئے تو ساتھ ہونے میں سکون ہے یا نہیں, یہ پھر ہم بعد میں بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں گے. بہرحال یہ مثال واپس لے رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو بہت سکون والا ہو, ہم تو کہتے ہیں بھائی پھر بھی روزہ چھوڑ سکتے, اللہ نے اجازت دی تھی. نہ چھوڑو تو زیادہ اچھا ہے. رمضان کا روزہ ہے, رمضان کی فضیلت حاصل ہو جائے گی. نماز میں تو قصر ہی ہے, وہ تو 4 کی 2 ہی کرنی پڑے گی آپ کو, اس میں تو 4 کا آپشن نہیں ہے. حضرات فقہا کا دماغ کتنا تیز ہے, جن کو آج صبح شام لوگ گالیاں دیتے ہیں, فقہ شقہ نہیں مانتے. سوال پیدا ہوتا ہے رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, رکھنا ثواب ہے, اور جبکہ سفر میں 4 کی 2 ہی پڑھنی ہے, 4 نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 کی 4 کرنے میں سہولت نہیں ہے, بلکہ اللہ کی سہولت سے فائدہ نہ اٹھانا ہے. یہ اللہ نے کہا 2 پڑھ سکتے ہو, آپ کہہ رہے ہیں میں فنٹر گیری کروں گا, میں 4 ہی پڑھوں گا. تو جب اللہ تمہیں ایک سہولت دے رہا ہے تو کیوں فنٹر گیری کر رہے ہو یار؟ تمہارا باپ تمہیں ہدیہ دے رہا ہو, گفٹ دے رہا ہو. آپ کو ابو نہیں میں یہ موبائل آپ کا نہیں, میں تو مارکیٹ سے خرید کے لوں گا اچھا والا, ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جبکہ رمضان کے روزے میں اللہ نے جو چھوڑنے کا آپشن دیا نا, تو بعض دفعہ رکھنے میں سہولت ہوتی ہے, کیونکہ یہ آپشن اللہ نے نہیں دیا کہ چھوڑ دو بالکل. اللہ نے کہا بعد میں رکھنا پڑے گا. تو اللہ بات سے بہتر ہے میں ابھی رکھ لوں, بعد میں بڑی ٹینشن ہوگی مجھے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں رخصت متعین نہیں ہے, اس میں اللہ کی دی ہوئی سہولت سے فائدہ اٹھانے کا مطلب یہی کہ اس کو آپشنل رکھا جائے. بھائی اپنی سہولت دیکھو, میری طرف سے اجازت ہے چھوڑ دو. لیکن آدمی کہتا ہے اللہ بالکل تو چھوڑنے کی تو نہیں اجازت دے رہا نا, قضا کا حکم دے رہا ہے, تو بعد میں بھی رکھنا ہی ہے. ابھی ساری پبلک نے رکھا ہوا ہے تو ابھی میں بھی رکھ لوں تو زیادہ اچھا ہے, بعد میں اکیلے مجھ سے نہیں رکھا جائے گا. تبھی ہم نے دیکھا ہے بیماری میں بھی لوگ روزہ رکھ ہی رہے ہوتے ہیں, سفر میں بھی رکھ ہی رہے ہوتے ہیں. یار بعد میں کون رکھے گا بیٹھ کے, اور باقی مشکل ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے روزہ آپشنل ہے, نماز آپشنل نہیں ہے. نماز میں آپ کو 4 کی 2 پڑھنی پڑیں گی. 4 پڑھنا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اللہ کی دی ہوئی رخصت کو سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ابھی دیکھو ہوا کیا ہے. میں امریکہ سے آ رہا تھا نا, تو ہمارے ساتھ ایک دوست میرے, میں نے کہا اس دفعہ ہم خاندانی روزہ رکھے گا سفر میں, خاندانی روزہ. انہوں نے کہا یہ کیا ہے بھائی؟
اب ہم امریکہ سے اڑے کراچی کی طرف تو سورج کے مخالف سمت میں ہم جا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ سورج کے مخالف سمت میں. دن رات بہت اسپیڈ سے چینج ہو رہا ہے. میں نے کہا زندگی کا مختصر ترین روزہ رکھتے ہیں ہم, ثواب پورا ملے گا, گارنٹی ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ دن بہت چھوٹا ہو رہا ہے نا. ابے سورج کیا ہو گیا, سورج ادھر کو جا رہا ہے, آپ ادھر کو جا رہے ہیں, تو جلدی جلدی صبح صادق بھی جلدی ہوگی, ظہر بھی جلدی, عصر بھی جلدی, مغرب بھی جلدی. تو میں نے کہا ہم روزے کا ثواب کیوں ضائع کریں بھائی. اب جب ہم شکاگو سے اڑے, وہاں صبح کے 5 بج رہے تھے, 5 بجے صبح صادق تھی. ہم جب راستے میں پہنچے ہیں تو شکاگو کے ٹائم کے مطابق 12 بجے صبح صادق ہوئی ہے. یعنی ہم تو 8 بجے اڑ گئے نا, تو 12 بجے میں نے کہا کھڑکی سے باہر جھانکنا نہیں, ہم یہی سمجھیں گے ہم شکاگو میں ہی ہیں, امریکہ میں ہی ہیں, گھڑی امریکہ کے حساب سے. رات 12 بجے میں نے کہا بھائی ہم سحری کر کے نیت کر لی روزے کی, صبح 10 بجے ناشتے میں روزہ افطار ہوگا ہمارا. رات کو تو سونا ہی تھا, جہاز میں تھوڑا اونگی رہا ہوتا ہے نا آدمی. میں نے کہا یوں سمجھو کہ رات 12 بجے ہم ڈنر کر رہے ہیں اور صبح ناشتہ کریں گے 10 بجے, تو یہ ڈنر آپ سحری کی نیت سے کرو اور صبح 10 بجے ناشتہ آپ نے افطاری کی نیت سے کرنا ہے. تو صبح ہم نے اپنے دماغ کو امریکہ کے حساب سے بے وقوف بنایا تاکہ روزہ بھی ہو اور آسانی سے روزہ ہو جائے. وہ الگ بات ہے کہ صبح 10 بجے ہم دبئی ایئرپورٹ پہ تھے جہاں مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی, گھڑی میں نے چینج نہیں کی. ہم نے کہا ہم یہی سمجھے گا ہم 10 بجے کھا رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے یہ کون سا روزہ ہوا. میں نے کہا ثواب پورا ملے گا. یہ روزہ کیا. پھر میں نے کہا دیکھو ہم نے نمازیں بھی تو ٹھکا ٹھک 5 نمازیں پڑھی ہیں نا, ورنہ اتنی جلدی جلدی نمازیں کہاں آتی ہیں بھائی. تو اللہ میاں اگر ہم سے بولے کہ میں تمہیں روزے کا ثواب نہیں دے رہا, یہ کون سا روزہ ہوا, تو ہم کہیں گے اللہ پھر نماز کیوں فرض کی تو نے ہمارے اوپر, یہ کون سی نماز ہوئی. 13 گھنٹے میں 5 نمازیں آتی ہیں کیا. کیا ہو گیا, 13 گھنٹے میں 5 نمازیں نہیں آ سکتی, ہماری آئی ہیں کیونکہ ہم سورج کے مخالف جا رہے ہیں, ٹھکا ٹھک نمازیں آ رہی ہے. تو جب 5 نمازوں کا اللہ ہمیں فرض قرار دے رہا ہے, چھوڑنے پر گناہ دے رہا ہے ان 5 نمازوں کے چھوڑنے پر, تو روزہ رکھنے پر ثواب کیوں نہیں دے گا بھائی. وہ تو یہ پیکج ہے بہترین روزہ رکھنے کا. ایک صاحب کیا ہوا, یہ جس کو فقہ پڑھا ہوا ہو نا وہ کرے گا یہ عمل. بھائی اللہ تعالیٰ نے جب ایک اصول بنا دیا تو ہم اس اصول کے پابند ہیں. اب جو لوگ روزہ رکھ کے توڑ دیتے ہیں, گناہ کیا انہوں نے. رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ کتنا ہے, 60 روزے لگاتار. کتنے علماء کہتے ہیں دسمبر میں رکھو, جون میں رکھنے کی بولو. کوئی فنڈر بنے کہ میں جون جولائی میں 60 روزے رکھوں گا, ابے تو کیوں اپنے آپ کو بلا وجہ ٹینشن میں ڈال رہا ہے. اللہ میاں نے یہ تھوڑی کہا کہ جون جولائی میں رکھو, اللہ میاں نے کہا 60 روزے کمپلیٹ ہونے چاہیے. تو ایسے لوگوں کو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ زیادہ دیا ہے, ناروے چلے جاؤ سردیوں میں, وہاں روزہ رکھو ٹھکا ٹھک 60 روزے آپ کے کیا ہو جائیں گے, کیونکہ دن بہت چھوٹا ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ غریب آدمی نہیں کر سکتا, تو غریب کے لیے یہی آپشن ہے کہ ادھر دسمبر میں رکھ لے, یا پنجاب میں دن اور سردیوں میں چھوٹا ہو جاتا ہے تو وہاں جا کے رکھ لے. نہیں آ رہی بات. تو شرعی قاعدہ ہے بھائی, صبح صادق ہونی چاہیے, غروب آفتاب ہونا چاہیے, دونوں چیزیں ہو رہی ہیں. اب اللہ میاں ہی نے دن 2 گھنٹے کا رکھ دیا, 3 گھنٹے کا, تو یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے بھائی. یہ مسئلہ کس کا ہے, اللہ میاں کا. اللہ میاں اگر ہمیں قیامت کے دن کہہ دے کہ تمہیں ثواب نہیں ملے گا اتنے 3 گھنٹے کے روزے سے, 2 گھنٹے کے روزے سے کیا فائدہ, ہم کہیں گے اللہ تو دن بڑھا دیتا. ہماری نہ تو نے ناروے جانے پر پابندی لگائی تھی, ناروے نہیں کوئی بھی ایسا نا جو ساؤتھ پہ ہو, کوئی سستا ملک ہو, ناروے تو بہت مہنگا ہے, اور نہیں جاؤ, اتنا تو پیسہ کس کے پاس ہوتا ہے, ادھر ہی چلے جاؤ, مری چلے جاؤ, سوات چلے جاؤ, جہاں ٹھنڈے روزے ہوتے ہیں. تو کفارہ ادا ہو جائے گا, سمجھتے ہو, نہیں سمجھتے میرا خیال. کفارہ بہرحال ادا, کیونکہ ہمیں اس سے, ہم نے اس فارمیلٹی کو جو اللہ کا قانون ہے اس کو پورا کرنا ہے. اب ناروے میں رمضان کے روزے لوگ رکھتے ہیں نا, 2-2, 3-3, 4-4 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں, اتنے مختصر روزے. تو آپ کا کیا خیال ہے, ان کے روزے نہیں ہوتے کیا؟ اب کوئی کہہ بے اتنے سے روزے سے بہتر ہے نہ ہی رکھو. نا 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 نا, جو یہاں گرمی میں روزہ چھوڑنے پر گناہ ہے وہی وہاں سردی میں نہ, اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت اس بیس پہ کہ 2-3 گھنٹے سے کیا ہوتا ہے, نہ ہمیں اس بیس پہ کہ 18 گھنٹے سے کیا ہوتا ہے. صحیح ہے نا. رمضان جب آئے گا جتنا مرضی پسینہ نکالے, جتنی مرضی لیند ہو. اب دیکھو ناروے میں گرمیوں میں لوگوں نے 20-20 گھنٹے کے روزے رکھے ہیں. ہمارے دوست کہتے ہیں ہم رکھتے ہیں, ادھر افطاری کی, ادھر عشاء کی اذان ہوئی, ادھر سحری, بس افطاری سحری ایک ہی ہوتی تھی اور فوراً اگلے دن کا روزہ شروع. تو مجھے کہتے تھے مفتی صاحب بہت لمبے روزے ہیں. ابھی جب جون جولائی, یہ جو ہمارے جب جون میں روزے تھے نا, تو ناروے میں روزے بہت لمبے تھے, رکھے ان لوگوں نے. میں ان سے کہتا ہوں
ان کو میں نے کہا بیٹا تم لوگ جو ہے سردیوں میں مزے بھی تو تم نے بہت اڑائے ہیں, سردیوں کے روزے تمہارے 4-4 5-5 گھنٹے کے روزے, تو اب گرمیوں کے 20-20 گھنٹے کے بھی انجوائے کرو, سمجھ رہے ہو. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, بیان لمبا ہو گیا, بس سمیٹ کے ختم کرتا ہوں بات. پھر حج پہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم چلیں گے. تو ابھی تو صرف اس پہ بتانے کے لیے کہ دین کس سے سیکھنا ہے بھائی, علماء سے سیکھنا ہے. ہاں 2 نمبر ہوتے ہیں علماء میں, لیکن 1 نمبر بھی کس میں ملیں گے آپ کو. اور یہ نہ دیکھا کرو اتنی باتیں فلاں کی صحیح ہے, ایک غلط ہو گئی تو کیا ہو گیا بھائی. وہ ایک غلط کی کوالٹی دیکھا کرو, کوانٹیٹی نہ دیکھا کرو. اس کا وزن اتنا بھاری ہوتا ہے نا کہ اس سے اس اسکالر کی حیثیت ختم. کوئی اسکالر آ کے کہ میں 5 نمازوں کو نہیں مانتا, 4 ہے اسلام میں, بھائی آپ کی تو ویلیو کیا ہو گئی. ایک غلطی ہے لیکن اس غلطی نے آپ کی حیثیت کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا. تو حضرت عیسیٰ کی حیات یہ اجماعی مسئلہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں, قرب قیامت میں نازل ہوں گے. اسی طرح رمضان کا روزہ فرض ہے, صرف سفر بیماری میں چھوڑ سکتے ہو, اس کے علاوہ نہیں چھوڑ سکتے. طلاق کے بعد, شوہر کی وفات کے بعد عورت پر عدت بولو فرض ہے 3 مینسز یا 4 مہینے 10 دن, اور جس کو مینسز نہیں آتے اس کی 3 مہینے 90 دن. یعنی اسلامی لحاظ سے اگر مہینے کی پہلی تاریخ سے تو 3 مہینے, چاہے وہ کتنے بھی دن بنے, اگر بیچ میں شروع کیے تو 90 دن. تو یہ عدت کے مسائل ہو گئے, وراثت کے مسائل ہو گئے, اور بہت سارے مسائل ہیں جو اجماعی مسائل ہیں, ان میں اختلاف کی. اچھا صحابہ کا مسئلہ بھی اجماعی ہے. کسی صحابی کے خلاف بدگمانی پھیلانا, ایسا ان کے عمل کو پیش کرنا جس سے لوگوں کو لگے کہ یہ فاسق تھے, یہ بھی اجماعی امت کے خلاف ہے. سمجھتے ہو, کوئی اسکالر یہ بات کر رہا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا اتنی باتیں صحیح میں ایک غلط ہو گئی تو وہ غلط کا ویٹ اتنا زیادہ ہے کہ بھائی اب اس کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں رہی, اس نے اتنا بڑا بلنڈر کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی بھی ایک سفر ہے. سفر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس میں آپ ایک جگہ نہ ہو. دیکھیں میں ابھی یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو میں سفر میں ہوں, بولے نا بھائی, کیونکہ میں موو نہیں کر رہا نا. تو اگر ہماری زندگی میں ٹھہراؤ ہوتا, ٹائم گزر نہ رہا ہوتا, ہمارا ہر آنے والا دن ہم کو قبر کے قریب نہ کر رہا ہوتا, تو پھر زندگی سفر نہ ہوتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم روزانہ گزر رہا ہے, تاریخیں چینج ہو رہی ہیں. 2019 گیا, 2020 آ گیا, کل 24 جنوری, آج جنوری ہے اور کل پتہ نہیں کون سی تاریخ میں, تاریخیں اکثر غلط کر دیتا ہوں. تو اس بار جو بھی ہے, تو جنوری, فروری, مارچ, اپریل, یہ سارے مہینے کیا ہو رہے ہیں, آہستہ آہستہ گزر رہے ہیں, ٹائم گزر رہا ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ سفر ہے, تو مجھے ایک بات بتائیے کہ دنیا میں کوئی ایسا پاگل دیکھا جو سفر میں ہو لیکن اس کو یہ نہ پتا ہو کہ جانا کہاں ہے بھائی. آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, چلائے جا رہے ہیں, اگلا کہہ رہے کہاں جا رہے ہو, پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں. وہ بھائی کیوں, پھر نکلا ہوا کیوں ہے, کہہ رہے ویسے ہی. آپ کہہ سکتے ہیں لانگ ڈرائیو پہ ویسے ہی انجوائے کرنے کے لیے, تو انجوائے کرنا بھی ایک مقصد ہو گیا نا. تو اس میں بھی تو کوئی ہدف ہوتا ہے نا یار, وہاں جا رہے ہیں, شنواری جا رہے ہیں, یا درا ٹول پلازا سے گھوم کے واپس آ رہے ہیں, تو کوئی تو ہدف ہوتا ہے. ہاں راستے میں آپ کبھی سر میں درد ہو رہا ہے تو چائے پینے کی طرف چلے جاؤ گے, طبیعت خراب ہو گئی تو آپ کہو گے چلو یار راستے سے 2 گولی پیناڈول بھی لے لیں. تو وہ راستے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مقصد تک پہنچنے میں معاون اور مددگار تو ہوتی ہیں, وہ بذات خود مقصد نہیں ہوتی. تو دنیا جب ایک سفر ہے, انسان یہاں سے ایک جہاں سے نکل کے کہیں اور جا رہا ہے, تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. درمیان میں پولیو کی ویکسینیشن بھی آ گئی, ٹائیفائڈ کے ٹیکے بھی لگ رہے ہیں تاکہ تمیز سے گزر جائے نا سفر آرام سے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے کچھ لوگ ڈاکٹر بھی بنیں گے, اور پھر پیسہ بھی کمانا ہے, بزنس بھی کرنا ہے. تو تمیز آدمی ظاہر ہے جب سفر کرتا ہے تو اس کو گاڑی بھی تو چاہیے نا, سیٹ بھی اچھی چاہیے, تو اس کے لیے پیسہ بھی کما لیتا ہے وہ کہ یار اچھی گاڑی میں سفر کروں, گدھا گاڑی پہ نہ جاؤں, میں پیدل نہ جاؤں. تو ہم نے کیا کیا کہ جو لوازمات تھے ان کو کیا بنا لیا مقصد, اور سفر کا پتہ ہی نہیں کہ جا کدھر رہے ہیں. اپنے آپ ہی کو نہیں پتا, ہر چیز کا پتا ہے کہ یہ کیوں ہے, اپنا نہیں پتا کہ میں کیوں. دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہوگا جس کو اپنے کپڑوں کا پتا ہے کہ یہ کیوں بنے, اپنے جوتوں کا پتا ہے کہ یہ کیوں بنے, اپنے چشمے کا پتا ہے کہ یہ کیوں وجود میں آیا, اور اپنے دانتوں کا پتا ہے کہ یہ کیوں وجود میں آئے چبانے کے لیے, ناک کا پتا ہے کہ یہ سانس لینے کے لیے. اپنی ذات کا نہیں پتا کہ مجھے کیوں بنایا. جیسے وہ تھا نا مجھے کیوں نکالا, ان کو یہ نہیں پتا تھا مجھے کیوں نکالا. تو ان پر اتنا تعجب نہیں ہے, تعجب ہم پر ہے کہ ہمیں کیوں نہیں ابھی تک دنیا سے نکالا, اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے. تو اب
دوسرا سوال جو قرآن نے اٹھایا، پہلا سوال کیا، ہم خلقوا من غیر شیء ام ہم الخالقون، خود سے بنے ہو کسی نے بنایا. اب ساری زندگی ٹکرے مارتے رہے، اس کا اللہ نے جواب نہیں دیا. جواب واضح ہے کہ بھائی نہ ہم نے خود سے بنایا نہ ہم اتفاق سے بنے، ایسا ہو نہیں سکتا، کوئی تیسری ذات ہے جس نے ہمیں بنایا. اب دوسرا سوال قرآن نے اٹھایا ہے کہ اس نے بے مقصد بنایا یا کسی مقصد سے بنایا ہے. بے مقصد، پہلا سوال کا تو جواب ہی نہیں دیا نا، وہ تو بہت ہی واضح تھا. دوسرے کا اللہ نے جگہ جواب دیا، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. فرمایا اگر ہم نے بے مقصد بنایا ہے تو اس کا مطلب ہم محض کھیل تماشا کرنے والے تھے، انٹرٹینمنٹ. جیسے کوئی لوگ ہوتے ہیں نا، ایک بلڈر بہت بڑا بنگلہ بنائے اور بنا کے اس کو توڑ دے. آپ کو بنایا کیوں تھا؟ کہہ رہے ویسے یار میں فارغ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا ایک بنگلہ ہی بنا دو. تو آپ کہیں گے نا بھائی تو پاگل ہو گیا ہے، سٹھیا گیا ہے، تو اتنا خوبصورت بنگلہ بنایا، اس میں واش روم، کچن اور سوئمنگ پول اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا، جس سے لگ رہا تھا یہاں تو لوگ رہیں گے، اور ویسے ہی بنا کے. تو اللہ انسان کو پیدا کرتا ہے، کائنات کو بناتا ہے، ایک دن یہ کائنات بھی تباہ ہو جائے گی اور انسان تو بہرحال مر کے ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ہمارے بارے میں ممکن ہے کہ ہم نے انسان کو بنایا مارنے کے لیے، بچے پیدا کر کے مر جاؤ، پھر تمہاری نسل اور بچے پیدا کرے، پھر وہ چلی جائے، پھر وہ اگلے پیدا کر کے؟ کوئی مقصد نہیں ہے. کیا تم کوئی، میں گلاس یہاں سے اٹھا کے توڑ دوں اور آپ پوچھیں مفتی صاحب کیوں توڑا، میں کہوں ویسے ہی، تو آپ مجھے کمرے سے باہر نکال دیں. تو جب آپ کو میرے بارے میں یہ تصور نہیں کر سکتے، تو جو کائنات کا رب ہے جس نے ہم سب کو بنایا، وہ ویسے ہی کائنات کو بنایا اور کوئی مقصد ہی نہ ہو اور ہمارے حوالے کر دے کہ جیسے چاہو اس کو استعمال کرو، جو چاہے کرو، لائف کو انجوائے کرو، نائٹ کلبوں میں جاؤ، لڑکیوں سے دوستیاں لگاؤ، فلمیں دیکھو، ڈرامے دیکھو، جو جس پہ ظلم کر کے مال گھسیٹ لے، جو مرضی کرو، ہوگا کچھ بھی نہیں. میں نے ویسے ہی بنایا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور میں بس انجوائے کر رہا ہوں، میں کائنات کو دیکھ رہا ہوں ہو کیا رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ذالک ظن الذین کفروا، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو کافر ہیں. فویل للکافرین من النار، اور جو میرے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. اتنا بڑا تانا مجھے دیا انہوں نے. تو بھائی ویسے ہی نہیں بنایا. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب کسی مقصد سے بنایا ہے تو وہ مقصد ہے کیا؟ دیکھیں ہمارے پاس اس سوال کا جواب، ایک تو وہ جواب ہے جو انسان دیتے ہیں، اور ایک وہ جواب ہے کہ جب انسان جواب دینے سے عاجز ہو جائے تو ہم کہتے ہیں، بنانے والے سے پوچھا جاتا ہے بھائی آپ ہی بتا دیں. دیکھو کسی دیہاتی کے پاس کوئی مشین آئے، بڑی زبردست موبائل آیا، جس نے کبھی موبائل نہ دیکھا ہو وہ یوں ہی کر کے دیکھتا رہے گا نا، یار یہ کیا بلا ہے یار. آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم بتا سکتے ہو اس موبائل کو کیوں بنایا گیا؟ کوئی سائنسدان نے نا موبائل ایجاد کر کے کسی دیہاتی کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ ذرا غور کرو یہ کیوں بنایا. وہ ادھر ادھر گھمائے گا اس کو. آپ کو پتہ ہے جب پہلی دفعہ کہتے ہیں کسی گاؤں میں گاڑی آئی نا تو لوگ گھاس پھوس لے کے اس کے پاس آ گئے تھے. یہ بڑا مشہور واقعہ، پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، لیکن ممکن ہے کہ یار یہ کوئی گائے ٹائپ کی کوئی چیز ہے، اس کے ٹائر ہیں تو شاید یہ کھائے گی پیے گی. تو آپ کی سمجھ، وہ گنوار کی سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ یقیناً عاجز آ کے پوچھے گا بھائی جس نے بنایا ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں بنایا گیا. وہ بتائیں کہ بھائی جیسے آپ بائک خریدتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ بائک پہ لکھا ہوتا ہے 2 آدمیوں کو بٹھا کے لے جانے کے لیے. ہم نے پوری چنچی لگا کے اس کے پیچھے 25 آدمیوں کو بٹھا دیا ہوتا ہے نا. جاپان کی کچھ کمپنیاں یہاں بند ہو گئیں بائکوں کی. میں نے ایک صاحب سے پوچھا یار وہ پہلے تو بڑی اچھی اچھی بائکیں آیا کرتی تھیں، وہ جاپان اب کیوں نہیں بھیجا؟ انہوں نے کہا وہ جاپان کی جو بائکیں کو لوگوں نے پیچھے چنچی لگا کے جب سے چلایا ہے نا، تو جاپان یہ غم برداشت نہیں کر سکا. جاپان یہ غم برداشت نہیں کر سکا، کیونکہ وہ کہہ رہے جس مقصد کے لیے میں نے بنایا ہے، وہ کہہ رہے مجھے آرڈر دیتے میں اس مقصد کے لیے الگ سے کوئی چنچی بنا دیتا نا. آپ نے جو بائک 2 آدمی کو بٹھانے کے لیے 25 آدمی بٹھا کے لے جا رہے. ہمارے یہاں تو کیلکولیشن کرتے ہیں نا. ایک چنچی والے سے میں نے پوچھا یار یہ تم نے سوزوکی بائک یہاں لگا دی ہے، پوری پیچھے اتنے لوگ، یہ اس کا انجن تباہ نہیں ہو جائے گا؟ کہتے ہوتا ہے. کہہ رہے ہم کیلکولیشن کرتے ہیں، 1 مہینے میں انجن بیٹھ گیا تو انجن پہ اتنا خرچہ آ رہا ہے، ارننگ اتنی ہو رہی ہے، تو بیٹھ جائے انجن، ہم نے کیا کرنا ہے. بڑا اچھا جواب تھا اس کا، بھائی ہم نے تو پیسے کمانے ہیں نا، انجن بیٹھے یا جو مرضی بیٹھے، بچت تو ہو رہی ہے. تو اب اللہ نے سوال اٹھایا کہ تمہیں بنایا کیوں ہے؟ تو خدا کی قسم ہمارے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے، کیونکہ ہم سے پوچھ کے تھوڑی بنایا اللہ نے کہ ہم بتاتے ہیں اللہ ہمیں اس لیے بنا. تبھی چونکہ ہمارے پاس اس کا صحیح جواب نہیں ہے، اس لیے غلط جوابوں کے پیچھے پڑے ہوئے. انگریز سے پوچھیں ہمیں کیوں بنایا؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنایا، لائف کو انجوائے کرنے کے لیے بنایا. اداکاروں سے پوچھیں نا، آپ کھلاڑیوں سے، اداکاروں سے پوچھیں، بھائی معذرت کے ساتھ انہوں نے تو ان کو تو مقصد سمجھ میں آ گیا بھائی سعید انور کو، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ ماشاءاللہ چھوڑ دیا، سمجھ گئے. میں بڑا خلاف ہوں کرکٹ کے.
وجہ اس کی یہ ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، جو میری کیا بات ہے، قرآن کی بات ہے، اس میں جو چیز بہت بڑی رکاوٹ ہے نا وہ کھیلوں کا میں انہماک. دیکھیں فتوے کی روح سے ہر چیز ناجائز نہیں ہوتی، فتویٰ تو ایک لگا بندہ اصول ضابطے کا نام ہے، لیکن کچھ چیزیں اسلام کے مزاج کے بالکل اگینسٹ ہوتی ہیں. ڈراموں فلموں میں لوگوں کا اتنا ٹائم ضائع نہیں ہوتا جتنا بین الاقوامی جو میچز ہو رہے ہیں اس کو دیکھنے میں گھنٹے، پھر دیکھنے کے بعد کئی مہینے اس پہ تبصرے. ادھر اللہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کو بیان کر رہا ہے، میں نے آدم کو پیدا کیا. فرشتے جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، فرشتے پوچھنے اللہ کیا ضرورت ہے تجھے، اللہ فرماتے ہیں عالم ما لا تعلمون، تمہیں نہیں پتا میں اس کے بارے میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور اتنا پروٹوکول دیا کہ فرشتوں سے کہا اس کو سجدہ کرو، بڑی عجیب مخلوق پیدا کر رہا ہوں. فرشتے اگر یہ ہمارے گیند اور بلے اور چوکے چھکے اللہ وہ کہیں گے یا اللہ یہ اس لیے ان کو تو نے مسجود بنایا ہمارا. چلو انٹرٹینمنٹ کے لیے کھیل حرام نہیں ہے، وہ تو کبھی بھی کھیلا جا سکتا ہے، لیکن اس کو اتنی اہمیت دینا، انڈیا اور پاکستان کی میدان میں جنگ ہو جائے نا، اس میں جیتنے پر ایسے لوگوں کے جذبات نہیں ہوتے جتنے گیند اور بلے پہ جذبات ہوتے ہیں. اتنا زیادہ اس کو کھیل سمجھنا چاہیے. جیسے محلے میں پھیلا تھوڑا سا ہارے جیتے ہنسی ہلا گلا ہو گیا، ختم ہو گیا. انسان کو ایک ذہنی تفریح چاہیے بس، اس سے زیادہ کھیل کی اہمیت بولو بھائی نہیں ہے اسلام میں. اس پہ انٹرویوز آ رہے ہیں، جناب آپ بتائیے کہ وہ پاکستان کیوں ہارا. ایکچولی ہوا یہ تھا کہ میں نے تو پہلے مشورے دیے تھے، لیکن وہ ٹیم کے جو کوچ تھے وہ یا جو کیپٹن تھے وہ اصل میں ڈپریشن میں گئے ہوئے تھے. وہ کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی، گیند ہے وہ ادھر کو لگ گئی تو چھکا ہو گیا، نہیں لگی تو ادھر سے نکل گئی، اتفاق ہے. وہ تو اس کو اتنی زیادہ جیسے کوئی میدان جنگ میں آپ، تو یہ اتنا زیادہ دل کی دھڑکنیں جو دھڑک رہی ہیں نا لوگوں کی، تو میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. اللہ پوچھیں گے کہ تجھے میں نے مسجود ملائکہ بنایا اور تو نے ایک لا یعنی چیز کو جو ایک محض انٹرٹینمنٹ تھی اس کو تو نے اتنی اہمیت کیوں دے دی. لوگ جذبات میں رو رہے ہوتے ہیں، بے ہوش ہو رہے ہوتے ہیں، نمازیں تو چھوڑتے ہی ہیں. تو یہ صحیح نہیں ہے، میری رائے یہی ہے، اس کو نہ دیکھا کریں. میں نے جب الحمدللہ ٹیلی ویژن جب چھوڑا ہے نا تو کرکٹ بھی چھوڑ دیا تھا. حالانکہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ یہ کوئی حرام ہے. ہم نے کہا بھائی یہ تو اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے، یہ تو سمجھ میں ہی نہیں آتا. اور میں نے تبلیغ والوں کو دیکھا ہے وہ کہیں سے فتویٰ نہیں لیتے، لیکن وہ نہیں دیکھتے میچ. جو صحیح جڑے ہوئے ہیں نا، جو صحیح، حالانکہ ان کو کسی مفتی نے نہیں بتایا ہوتا کہ نہ دیکھو، لیکن وہ چونکہ بار بار ایک چیز کو ہم آئے ہیں دنیا میں دین کے لیے، ہم آئے اللہ کی، وہ اتنا ریپیٹ کرتے ہیں کہ ان کے دل میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے. وہ پھر ہر وہ چیز جو مقصد حیات سے ہٹانے والی ہو اس کو خود بخود اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں. تو ہر چیز مسائل سے نہیں پتہ چلتی. کچھ جب آدمی دین پر آتا ہے اور جو مقصد حیات کو پہچانتا ہے تو کچھ چیزیں اس کو خود بخود ختم کرنی پڑتی ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، میرے ویژن تک، میرے مقصد تک پہنچنے میں یہ چیزیں رکاوٹ ہیں. یاد رکھیں کھیل کے مخالف نہیں ہے علماء، کھیلنا تو ضروری ہے. انٹرٹینمنٹ بھی جائز، جو تفریح ہے وہ میرے تو بیانات ہیں اس پہ، جائز لو فری. ہم نے تو نام ایسا رکھا کہ آدھی انٹرٹین تو آپ نام صحیح ہو جائے نا، جائز لو فری، ٹھیک ہے نا. ہم تو کہتے ہیں صرف کھیل نہیں ہے، لو فری بھی کر سکتے ہیں آپ. لو فری پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے تفریح، ایک ہوتی ہے لو فری. جب انسان کا دماغ تھک جاتا ہے دن بھر کام کر کے مختلف دماغی کام، تو اس کو تھوڑی بہت لو فری بھی کرنی. تفریح میں آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے میں کہاں جا رہا ہوں. لو فری میں جب آپ گھر سے نکلتے ہیں آپ کو پتا نہیں ہوتا، وہ لو فری ہے بھائی یار آپ بالکل. کیونکہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں نا تفریح کے لیے، اس میں بھی ایک ٹینشن ہوتی ہے یار، اتنے بجے پارک پہنچنا ہے، اتنے بجے سوئمنگ پول پہنچنا ہے، اتنے بجے پتہ نہیں بند نہ ہو جائے گاڑی بھگا رہا ہے، یہ بھی ٹینشن ہے. لکھ لو. ہم اب دبئی میں تھے، ہمارے ایک دوست نے ہمیں بلایا، اللہ ان کی عمر میں برکت دے. تو اب وہ صبح نکل رہے ہیں فلانے پارک جانے کے لیے، تو وہ اتفاق سے بند ہو گیا، لیٹ پہنچے. تو مجھے کہنے لگے یار، میں نے کہا بھائی میں جب نکلا تھا نا تو میرا مراد پکنک یا تفریح نہیں تھی، میری نیت لو فری کی تھی، ٹھیک ہے نا. ہم نے پہلے سے نیت کیا کر لی تھی؟ لو فری کی، کہ بھائی کوئی کام نہیں ہے یہاں، دماغ کو فریش رکھنا ہے تو ٹینشن نہیں لینی ہے. تو یہ ٹینشن بھی نہیں لینی ہے کہ اتنے بجے پارک پہنچنا ہے، بس نکل گئے، یہی لو فری ہے. تو ہم تو اس کے قائل ہیں بھائی. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ کھیل کے خلاف ہیں، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، حد ہوتی ہے، اور اس کو بہت زیادہ اہمیت. لو فری کے چکر میں آپ کروڑوں کا نقصان تھوڑی کرو گے، آپ اپنا ٹائم تھوڑی برباد کرو گے، جو اہم کام ہے وہ بھی آپ چھوڑ دو، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے، کیونکہ انسان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، لہذا کوئی زنا میں لگ گیا، کوئی شراب میں لگ گیا. آپ دیکھیں جو قوم دنیا میں جن کے ہاں بہترین نفسیاتی ڈاکٹر ہیں، ہمارے ہاں کے جتنے نفسیاتی ڈاکٹرز ہیں نا، ان میں جو زیادہ ماہر وہ ہیں جو یورپ سے پڑھ کر آئے ہیں. ایسا ہی ہے نا، میں نفسیاتی ڈاکٹروں سے ملا ہوں، جو یورپ سے پڑھ کر آئے ہیں نا وہ یہاں کے ڈاکٹروں کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ابھی ان کو کیا پتا،
وہ تو یورپ تو بہت آگے جا چکا ہے اس فیلڈ میں. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جن ڈاکٹروں سے آپ پڑھ کر آ رہے ہو وہ اپنی قوم کی کو اسٹریس سے اور ڈپریشن سے نہیں نکال سکتے. سب سے زیادہ خودکشیاں ان کے یہاں ہو رہی ہیں, سب سے زیادہ ڈپریشن کی گولیاں وہ کھا رہے ہیں, سب سے زیادہ خودکشیاں ان کے یہاں ہو رہی ہیں. پہلے تو میں مذاق سمجھتا تھا, مجھے ایک صاحب نے بتایا, اور کہ میں نام نہیں لوں گا کسی کنٹری کا, انہوں نے بتایا کہ اتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں کہ باقاعدہ ویب سائٹس بن چکی ہیں, کیونکہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا تو لوگ وہ اسی کو بزنس بنا لیتے ہیں. تو اب خودکشی کرنے والے اتنے ہو گئے کہ انٹرنیٹ پہ بہت سے لوگوں نے اس کو بزنس بنا لیا ہے کہ کیا آپ مرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کا جواب جی میں ہے تو ہمارے پاس آپ کو مارنے کے درج ذیل بہترین طریقے ہیں. اجتماعی سطح پہ مرنا چاہتے ہیں آپ جیسے اور بھی کچھ ٹینشن زدہ لوگ ہیں تو اس کا بھی ایک الگ سے انتظام ہے, اور اگر آپ اکیلے مرنا چاہتے ہیں اور گارنٹی کے ساتھ مریں گے آپ بتاؤ یار, وہ قومیں آپ کو پتا ہے دنیا میں, نام نہیں لینا چاہتا, آج کل میرے باہر سفر بھی ہو رہے ہیں تو بعض دفعہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں گے ہم ادھر تو ہمارے بارے میں یہ بول رہا تھا, اب ویزا لینے آ گیا. تو ایسے ایسے ملک جو ٹینشن فری ہیں لیکن انہی میں سب سے زیادہ ٹینشن ہے. وجہ کیا ہے کہ جو چیز جس کے لیے بنی ہوتی ہے اگر آپ اس کو اس کے علاوہ کسی اور کام میں لگاؤ گے تو یہ فطرت سے بغاوت ہے یا نہیں ہے؟ اور نیچر سے جب آپ بغاوت کرتے ہو تو کبھی بھی سکون نہیں ملتا. دیکھو شیر جو ہے نا جنگل کا بادشاہ, اسے چڑیا گھر میں جنگل والا ماحول دینا پڑتا ہے, ایئر کنڈیشن اور صوفے لگا کے اس کو سکون نہیں ملے گا. اب آپ نے چڑیا گھر سے زو میں آپ شیر